اور ایک چیز میں نے نوٹس کری ہے مفتی صاحب ہمیشہ سے ہی کہ مجھے نہیں لگتا یا بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جو جب نشہ شروع کرتے ہیں تو سگریٹ ہی ہو چاہے سگریٹ ہی ہو نشہ ہو کوئی بھی لت ہو, جب وہ شروع کرتے ہیں تو اس انٹینشن کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ مجھے ایڈکٹ ہونا ہے یا مجھے اس کو زندگی بھر کرنا ہے. ہر کوئی جو ہوتا ہے وہ شروع کرتے سمے اس کے پاس یہی ایکسپلینیشن ہوتا ہے کہ ارے میں بس ٹرائی کر رہا ہوں, میرے کو بس دیکھنا ہے, ٹرائی کر کے دیکھنا ہے. اور پھر 99% لوگ, اور وہ 99% لوگوں کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ اس نے بھی شروع کیا تھا تو ٹرائی کرنے کے لیے شروع کیا تھا, آج وہ ایڈکٹ ہو گیا. اور میں بھی شروع کر رہا ہوں تو ٹرائی کر رہا ہوں, تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ میں اس کو ایڈکٹ ہو جاؤں. شاید یہ جانتے ہوئے بھی سمجھتے ہوئے بھی لوگ اس کے اندر انٹر کر جاتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں ایڈکٹڈ ہو جاؤں, ہے نہیں, میں اس کا عادی بن جاؤں. ہر ایک کو یہ رہتا ہے کہ تھوڑا ٹرائی کرتے کیا جاتا ہے. صحیح بات ہے. تو اسی کو تو منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کی زیادہ مقدار سے حرام ہے, جس کی زیادہ مقدار یعنی زیادہ کھانے سے جس سے نشہ ہے تو اس کا تھوڑا بھی لینا, یعنی ایک قطرہ بھی کھاتا ہے وہ کوئی بھی چیز. جیسے میں نے پلانٹس کی بات کی, پلانٹ سے بہت ساری آج کل نشے چیزیں بن رہی ہے, یعنی تو وہ ایک ٹکڑا بھی وہ کھاتا ہے بے شک, تو وہ منع ہے, وہ حرام ہے. اور یہ جو جب کسی کی سنگت میں یا صحبت میں آ کے آدمی یہ کر رہا ہوتا ہے تو جو دوسرا ہے وہ تو آلریڈی اس میں پھنسا ہوا ہے, اس کو تو پتہ ہے, وہ تو ایڈکٹڈ ہے اس چیز سے, اور اس کو پتہ ہے کہ جو یہ شروع کر رہا ہے ٹرائی کرنے کے حساب سے وہ بھی وہیں پہنچنے والا ہے جہاں پہ میں آج ہوں. بالکل. پھر بھی وہ سنگت جو ہے, وہ دوست جو ہے صحیح راستہ نہیں دکھاتے یا صحیح چیز کے بارے میں بات نہیں کرتے, ان کو بتاتے نہیں کہ بھائی ہم خود تکلیف میں ہیں. صحیح. یا تو وہ تکلیف میں ہی نہیں ہے شاید, یا انہوں نے اس کو ریالٹی کر کے ایکسیپٹ کر لیا. وہی تو ہے, بس وہ ایسا عادی ہو گیا ہے وہ کہ اس کو یہ اس کا احساس ہی ختم ہو گیا, اس کا مطلب احساس ہی مردہ ہو گیا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, چونکہ وہ اس کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے. بے شک بے شک. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, آج سے کچھ سالوں پہلے کی تقریباً 2020 یا 21 کی بات ہے. میں اور ایک بڑے مفتی صاحب ہیں, مفتی عزیز الرحمان صاحب فتح پوری, وہ گرانڈ مفتی آف مہاراشٹر ہیں. تو وہ مجھے ایک جگہ لے کر گئے ایک مسجد کے اندر. تو اس مسجد والوں نے رپورٹ پیش کی کہ اس ایریے کے اندر بہت سے نوجوان بچے جو نشے کے عادی ہو گئے تھے. ہم لوگوں نے اس سب کو پکڑ کے ان کے ماں باپ سے بات کر کے ہم یہاں لے کر آئے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. اور یہاں لانے کے بعد ہم ڈاکٹروں سے مشورہ کر کے ان کا علاج کرتے ہیں, ان کو کھانا پینا یہیں دیتے ہیں, اور 2 مہینے 3 مہینے تک ہم کو مسجد سے ان کو نکلنے ہی نہیں دیتے. جیسے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنا دیا, ریہیبلیٹیشن مسجد کو انہوں نے بنایا ہے. تو وہاں مسجد ہے تو نماز بھی پڑھتے ہیں, دین کی باتیں بھی ہوتی ہے, اللہ کا خوف بھی دلایا جاتا ہے, غلط کاموں سے روکنے کے لیے ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے. تو یہ ان کا دیکھا سسٹم. انہوں نے عجیب چیزیں انہوں نے بتلائی کہ ایسا بھی بتلایا کہ یہ لوگ جو بتلاتے ہیں جو نشے کے عادی لوگ ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ عادی ہو جاتا ہے, تھوڑے بہت نشے سے اس کا کام نہیں چلتا, تو ایسا بھی بتلایا جاتا ہے کہ سانپ کے اندر جو زہر ہے وہ تک کھاتے ہیں لوگ. بے شک بے شک. مطلب کہاں تک یہ پہنچ جاتے ہیں. ہم نے بھی سنا. اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا جب ہم ان کو لاتے ہیں یہاں پر اور عادی ہوتے ہیں, ہم نشہ نہیں دیتے تو پاگل جیسے کرتے ہیں. تو ان کو ہم چھوٹے موٹے سگریٹ وغیرہ کی الگ کی الاؤ کرتے کہ سائڈ میں جا کے باتھ روم وغیرہ کے سائڈ میں پی لو, اور فزیشین بھی کہتے کہ تھوڑا کر کے اس کو کنٹرول میں لاؤ. بے شک بے شک. تو اس طریقے سے وہ علاج کر رہے ہیں اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تو کمیونٹی کے اندر ایک تو اس کی ضرورت ہے کہ جو عادی ہو گئے ہیں ان کو کیسے ہم اس سے باہر نکالیں, اور دوسری اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم روکیں کیسے. اصل کام یہ ہے کہ روکیں کیسے. یہ ہر ایک کی ذمہ داری, ہماری بھی ذمہ داری, آپ کی بھی ذمہ داری, کمیونٹی کی ذمہ داری, علماء کی ذمہ داری, ٹیچرز, پروفیسرز, سب کی ذمہ داری ہے, اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے.